ہراسمنٹ کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. ان قوانین کو اتنی مشکل تمام قوانین کی طرح زبان میں رکھا گیا ہے، ان کو لوکل زبانوں میں لے کر آنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس کو. سندھی، بلوچی، اس کو اردو اور جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں، ان آسان لوکل زبانوں میں ان کی ٹرانسلیشن کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ڈفرینٹ ریڈیو، ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹی وی چینلز، ڈفرینٹ طریقوں سے ورک شاپس اور ڈفرینٹ طریقوں سے ان لوگوں تک جو کہ اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، جو خواتین اداروں کے اندر پڑھتی ہیں، جو خواتین فیلڈز میں کام کرتی ہیں، جو خواتین کہیں پر بھی موجود ہیں، ان کے لیے یہ ہراسمنٹ سے پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے. اس کے لیے ان کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. 2010 کے ہراسمنٹ ایکٹ کے قانون کے مطابق ہر ادارے میں ایک کمیٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن 2010 سے لے کے اب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اداروں کے اندر یہ کمیٹیاں مسنگ ہیں، نہیں بنائی گئی. اور اگر موجود بھی ہیں تو صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک، اس کو فعال نہیں کیا گیا، وہ فنکشنل نہیں ہے، وہ کمپلینس ریسیو نہیں کر رہی ہیں. اور اس میں ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے جن کے اوپر خواتین، بچیاں یا کام کرنے کی جگہ پر موجود اسٹاف ان لوگوں کے اوپر اس طرح سے بھروسہ نہیں کر پاتا ہے. اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کمیٹیاں بھی موجود ہوں ہر ادارے میں، چاہے وہ سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، کمیٹی بھی موجود ہو، اور اس کمیٹی کے اندر رسپانسبل لوگ موجود ہوں اور فوری طور پر وہ جو بھی کمپلین ان کو ملتی ہے اس کے اوپر رسپونڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اس ادارے کے نوٹس بورڈ پہ واضح طور پر ان کمیٹی کے لوگوں کا نام، ان کے نمبر لکھے ہوئے ہونے چاہیے، اور تمام وہ مٹیریل جو کہ وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے لیے یہ قانون موجود ہے اور یہ ہماری پروٹیکشن کرے گا اور کس طریقے سے ہمیں ان کمیٹیز تک پہنچنا ہے. یہاں پر وہ خواتین جو چھوٹے قصبوں میں، گاؤں میں کام کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، فیلڈز میں کام کرتی ہیں، فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، ان کی وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کسی نوٹیفیکیشن کو دیوار پہ لگے ہوئے پڑھ سکیں. ان کے لیے ایسے نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے لاؤڈ اسپیکر پہ بار بار اعلانات ہونے چاہیے. یہ تمام بھی کام کرنے کی جگہ ہیں خواتین کو، اور ادھر بھی ان کی حفاظت کے اقدام قانون کے مطابق ضرور ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو خواتین وہاں پر موجود ہوتی ہیں ان کو جانکاری بھی دی جائے، اور اس قانون کو اپنی حفاظت اور اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین اور بچیوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے ٹریننگز بھی دی جائیں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری عوام، لوگ، چاہے وہ چھوٹی فیلڈز میں کام کرتے ہوں، بڑی فیلڈز میں کام کرتے ہوں، وہ چھوٹے علاقوں میں رہتے ہوں، کہیں پر بھی وہ رہتے ہوں، ان کو قوانین کے حوالے سے پوری طور پر جانکاری موجود ہو. جب تک یہ قانون ہمارے لیے کارآمد نہیں ثابت ہو سکتے، جب تک ہمارے لوگ اس کے بارے میں جانیں گے نہیں، جب تک لوگوں کو اداروں سے جو قانون کو عمل درآمد کرنے کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے وہ رسپانس نہیں ملے گا، جب تک ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی تعلیم کے حوالے سے آئین پاکستان نے حق دیا ہوا ہے، ان کے رائٹ ٹو اوپینین، رائٹ ٹو ڈیسیژن کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حق نہیں دیا جاتا. رائٹ ٹو موومنٹ عورت کو، بیٹی کو نہیں دیا جاتا، ان کو اپنے لیے فیصلہ سازی کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. جب تک یہ حقوق ہماری بیٹیوں کو نہیں ملیں گے تب تک ہم ان کو با اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور اس عمل کو اور زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں تک ان کے حقوق کو پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے، ان کو ان رسم و رواج، اس ہراسمنٹ، گھریلو تشدد، ان سب سے آزاد کروانے کی ضرورت ہے.